یہ کہ مثلاً آپ کو تنخواہ ملی، آپ نے ٹیکس دے دیا اس پہ، کچھ بچت کر کے اگر آپ نے بینک میں رکھ دیے پیسے، تو ان پہ جو آپ کو پروفٹ ملے گا وہ ایک طرح سے آپ دوبارہ انہی پیسوں پہ پھر ٹیکس دے یعنی رہے آپ ہیں. ڈبل ٹیکسیشن کریں گے. نہیں، اس کو ڈبل ٹیکسیشن اسٹرکٹلی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پہلے انکم آپ کی سیلری تھی اور اب انکم آپ کی ہوگی وہ پروفٹ انٹرسٹ والی، انکم، ٹھیک ہے. لیکن الٹیمیٹلی سورس تو وہی ہے نا. اس لیے بڑے عرصے تک، دہائیوں تک اس پہ 10% ٹیکس رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر اسے 15% کر دیا گیا. اب آپ بتا رہے ہیں کہ 15% سے بھی انکریز کرنے کی کوشش ہو رہی اچھا ہے. سر، ایک تو یہ بتائیں کہ یہ نان فائلرز پہ کتنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نان فائلرز کو ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم ختم کر رہے ہیں، جی، دیکھیں نا، دوسری طرف جو ہے یہی یہ بڑھا رہے ہیں. کانٹراڈکشن ہے نا. پہلے دیکھیں ایک اسکیم بنی تھی کہ اگر کوئی شخص نان فائلر رہنا چاہتا ہے تو وہ زیادہ برڈن برداشت کر لے، زیادہ کاسٹ دے دے اور وہ نان فائلر رہے. اس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ نان فائلر کو ایک طرح سے لیگلائز کیا جا رہا ہے، حالانکہ لیگلائز نہیں کیا جا رہا تھا. نان فائلر کا زیادہ ٹیکس دینے کے باوجود اس کا رجسٹر ہونا اور ٹیکس دینا اس کی لائبلٹی تھی. آپ نے کہا کہ نہیں جی یہ بڑی غلط اسکیم تھی. تو پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط اسکیم تھی تو پھر نان فائلر پہ زیادہ ریٹ آپ کیوں رکھ رہے ہیں؟ پھر نان فائلر کو لے کے آئیں، اپنے سسٹم میں لے میں کے یہی آئیں، تو اس پہ بات کر ٹیکس رہا بنے. ہاں ہوں. جی، تو کنٹراڈکٹری یہ ہیں دونوں باتیں. کانٹراڈکٹری، یہ دونوں باتیں کانٹراڈکٹری ہیں. اچھا تو سر، یا تو آپ مانیں کہ وہ جو پالیسی بنی تھی 2013، 14، 15 میں وہ ٹھیک تھی، اس کو آگے لے کے چلے، اور پریکٹیکلی آپ لے رہے ہیں، آپ اسے آگے لے جا رہے ہیں. کیونکہ پہلے تھا صرف کہ نان فائلر کا ریٹ ڈبل ہو جاتا تھا، اب کچھ کیسز میں 3 گنا بھی ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح میرا خیال ہے یہ جو پروفٹ والی بات کر رہے ہیں اس میں بھی وہ زیادہ ہے، دو دگنے سے زیادہ ہے.